اللہ رسول کو ماننے کے بعد کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جو آیا ہے اسے دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ بہت اچھا محل بنا لے، بہت اچھا گھر بنا لے، بہت آسودہ زندگی بنا لے، جتنے زندگی کے لیے اسباب درکار ہیں وہ سارے جمع کر لے، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، اس حقیقت کا انکار نہیں کہ دنیا بہرحال انسان نے چھوڑ کر جانا ہے۔ بڑے بڑے محلات ہوں یا آپ کٹیا میں رہتے ہو، بہت بڑا بنگلہ ہو یا جھونپڑی میں وقت گزرتا ہو، بہرحال موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم حقیقت پسندی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جناب اسرائیل آئے، میں جان نکالنے آیا ہوں، ایک تماچا رسید کر دیا۔ اللہ کے حضور حاضر ہو کہ عرض کی مالک وہ جناب کلیم نے تو یہ کیا ہے، جلالی ہیں آپ اپنی طبیعت کے تعلق سے، تو فرمایا ان سے جا کے کہیے کہ وہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے 1000 سال عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو حضرت اسرائیل عرض گزار ہوئے، اللہ کے پیارے کلیم علیہ السلام آپ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے دست مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے سالوں عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو حضرت کلیم نے پوچھا پھر چلے 1000 سال ہو گیا، پھر نے کہا حضور پھر جانا تو ہے۔ تو پھر حضرت کلیم نے حقیقت پسندی کا سبق دیا، فرمایا اگر جانا ہے تو پھر آج ہی چلتے ہیں۔ او بھائی یہ زندگی ایک دن ہو یا 100 سال یہ گزر جاتی، دوش پر کملی ہو یا کہ شال گزر جاتی ہے۔ چلو گر امیروں کی بہے اقبال گزر جاتی ہے تو غریبوں کی بہرحال گزر جاتی ہے۔ یہ گزر تو جائے گی، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ رکے گی۔ تو موت اٹل حقیقت ہے، لا ریب ہے، بس چھوٹا سا فرق ہے۔ کافر کہتا ہے جتنی موج کرنی ہے دنیا میں کر لو، بعد میں فنا ہے۔ مومن کہتا ہے بقائی اس دن شروع ہونی ہے جس دن قبر میں مدینے والے کی پہلی زیارت کرنی ہے۔ بس سوچ میں اتنا سا فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں نقطہ آغاز وہ دن ہے جس دن قبر میں جائیں گے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے۔ مومن اپنی زندگی کو مرتب کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہاں مجھے اللہ کی رضا کے مطابق جینا ہے، اپنے مالک کریم کے حضور سجدہ ریز رہ کر، سرنگو رہ کر وقت گزارنا، اور پھر قیامت کے دن اللہ کا فضل اور اس کا کرم مجھے نصیب ہو جائے گا۔